غلط طریقے سے جو بھی کمائی ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کا قربانی حرام ہے، اور اس کی قربانی کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، کسی کو لینا بھی حرام ہے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ اس کا پیسہ حرام کا ہے تو وہ اگر قربانی کا گوشت بھیجے پکا کے یا کچا، اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ ایسے لوگ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کا بائیکاٹ کریں کہ یہ سب حرام ہے، اور یہ قربانی کا جانور حرام جانور ہے، اور سب سے پہلے یہ انہی لوگوں پر ٹوٹیں گی جو ان کی قربانی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ گائے یہ بیل دوڑا دوڑا کے ماریں گے حشر کے دن، اور صراط مستقیم پر، پل صراط پر، یہ ان کے لیے وبال بن جائیں گے۔ یہ جانور جو انہوں نے حرام کی کمائی سے کیا ہے یا کر رہے ہیں، اس سے ان کو بہت بچنا چاہیے۔ بقرعید کے محض کچھ دن رہ گئے ہیں اور ملک کے جیسے حالات ہے، اس پر بات کرنا ہم نے ضروری سمجھی، اور ہم آج ہمارے ساتھ ہیں قاری مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہ نماز عیدین ہیں ریڈ روڈ کے، اور شہر کے بہت نامی عالم اور انسان بھی ہے۔ تو آئیے پتہ کرتے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ خیر مقدم ہے آپ کو مولانا صاحب۔ جی تو جزاک اللہ۔ تو ملک کے جیسے حالات چل رہے ہیں اس دوران، بقرعید کے موسم میں، بقرعید کے وقت میں کیسے چلنا چاہیے مسلمانوں کو؟ ابھی جو حالات ہیں اس حساب سے مسلمانوں کو بہت ہوشیاری سے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ ان کو اپنا تہوار بھی منانا ہے اور اپنی عظیم الشان قربانی بھی کرنی ہے۔ تو ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے احتیاط بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو اس سلسلے میں جوش اور جذبات سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان کو قربانی کرنی ہے۔ اور قربانی کے جانوروں کو احتیاط کے ساتھ رکھیں، ان کو نچانا کدانا، محلوں میں گھمانا اور اس کا ویڈیو وائرل کرنا، یہ سب بہت غلط بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ مسلمان یہ ایسا نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی سننے کو ملی ہے کہ قربانی کے جانوروں کا نام فلم اسٹار کے طور پر رکھا جا رہا ہے۔ بے شک آپ نے بھی دیکھا ہے۔ کسی کو شاہ رخ خان نام دیا گیا ہے، کسی کو شلپی سیٹھی، کسی کو سلمان خان۔ تو یہ تو اتنی بڑی جہالت ہے اور اتنا بڑا پاگل پن ہے کہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ دیکھیے جانور جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ عرب میں ان کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، ان کو گلے میں قلادہ ڈالا جاتا تھا، اور ان قلائد کا ذکر قرآن میں ہے، ان کی عظمت اور ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ مگر آج جس طرح سے لوگوں نے اس کو ایک مذاق بنا کر یا اپنے طور پر اس کو کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ بہت بڑی توہین ہے قربانی کی، اور اللہ کے ہاں ان کو عذاب ہوگا۔ قربانی کے ثواب کے بجائے ان کو عذاب دیا جائے گا، اور اس کا بدلہ ان سے لیا جائے گا کہ انہوں نے شعائر اللہ کی توہین کی ہے۔ بہرحال اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو سمجھائیے کہ وہ اس طرح کی غلط حرکت نہ کریں۔ اچھا، بات جہاں نوجوانوں کی ہے تو ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نوجوان شاید گمراہ ہو کر یا اسکیمر یا فیک کال سینٹر چلاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے بڑی بڑی مہنگی جانوریں لاتے ہیں اور نمائش کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ جی، میں تو اس پر برابر بولتا رہتا ہوں کہ یہ سب حرام ہے، اور یہ قربانی کا جانور حرام جانور ہے، اور سب سے پہلے یہ انہی لوگوں پر ٹوٹیں گی جو ان کی قربانی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ گائے یہ بیل دوڑا دوڑا کے ماریں گے حشر کے دن، اور صراط مستقیم پر، پل صراط پر، یہ ان کے لیے وبال بن جائیں گے۔ یہ جانور جو انہوں نے حرام کی کمائی سے کیا ہے یا کر رہے ہیں، اس سے ان کو بہت بچنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت حرام کے رقم سے ہو، یہ ایک بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے جو دیا ہے، جو توفیق دی ہے، اس سے ہم قربانی کریں، اس سے ہم عبادت کریں، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔
باقی دنیا دیکھ کر کیا کرے گی؟ دنیا ہمیں کوئی اس کا اجر نہیں دے سکتی، دنیا ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتی، سوائے اس کے کہ کچھ لوگ اپنی واہ واہی بٹور لیں کہ بھائی فلاں نے ایسا جانور لیا، فلاں نے اس طرح سے لیا۔ یہ مقصد نہیں ہے قربانی کا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بچے کی قربانی اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ اس طرح سے ان کا مذاق اڑائیں یا ان کی قربانی کی آپ دھجی اڑائیں۔ یہ تو دھجی اڑانا ہے۔ قربانی ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ہم نے جو قربانی کے جانور کو اسماعیل کے بدلے میں دیا ہے اور اس کو آتی دنیا تک، رہتی دنیا تک ہم نے اس کو باقی رکھ دیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جیو، خوش رہو، جگ جگ جیو، اللہ کی رحمت تم پر ہوتی رہے۔ تم نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے کہ یہ اللہ کو بہت پسند آئی ہے اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے واجب کر دیا ہے۔ تو جو ایسی عظیم قربانی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانی کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ اس کو مذاق نہ بنائیں اور اس میں حرام رقم نہ لگائیں اور پردہ پوشی کے ساتھ گوشت کی تقسیم کریں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، صفائی کا اہتمام کریں محلوں میں بھی اور ہر جگہ، اور اس کے ملبے کو ادھر ادھر نہ پھینکیں، بلکہ جو اس کا قاعدہ بنا ہوا ہے، کارپوریشن جس طرح سے انتظام کرتی ہے اس انتظام کے ساتھ اس کو پھینکوائیں یا اس کی صفائی کروائیں۔ مطلب حضرت سیدھے طور پر غلط طریقے سے کمائے ہوئے پیسے کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، غلط طریقے سے جو بھی کمائی ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کا قربانی حرام ہے، اور اس کی قربانی کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، کسی کو لینا بھی حرام ہے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ اس کا پیسہ حرام کا ہے تو وہ اگر قربانی کا گوشت بھیجے پکا کے یا کچا، اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ ایسے لوگ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کا بائیکاٹ کریں۔ اچھا حضرت، ایک سوال اور ہے کہ قربانی کے طریقے تو بچپن سے سکھائے جاتے ہیں ہمیں اور سارے احکام سکھائے جاتے ہیں، لیکن کچھ صاحب نصیب نہیں ہے جو قربانی نہیں کر پاتے ہیں، جو اپنا جانور قربانی نہیں دے پاتے، ان کے لیے کس طرح سے بقرعید کو منائیں؟ اپنا جانور نہیں دے پاتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ خود کے صاحب نصاب نہیں ہے۔ صاحب نصاب نہیں ہے تو صاحب نصاب پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جی اچھا، قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، کم سے کم گھر میں سامان ہو، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بستر، پلنگ اور ضرورت کی چیزیں ہوں تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ دیکھیے، اس میں زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے قربانی میں، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، قربانی کا نصاب الگ ہے۔ قربانی صاحب وسعت کے لیے ہے، جس کو اللہ نے اتنا وسعت دیا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ وہی حج والا مسئلہ ہے، جس طرح حج میں اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس میں بھی روپے، پیسے، گھر باڑی، بلڈنگ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس شخص پر فرض ہوتا ہے حج جس کو جانے آنے کی صلاحیت جس کے اندر ہے، بال بچے کا خرچ دے سکتا ہے اور سواری کا خرچ دے سکتا ہے، ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے شریعت نے یہ قید نہیں لگائی ہے کہ اتنا روپیہ ہونا چاہیے، اتنا سونا ہونا چاہیے یا اتنے مال پر جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، قربانی اور حج کا مسئلہ الگ ہے۔ حضرت، بہت لوگ سوشل میڈیا میں گائے کے جانور جب گاڑی سے اتر رہی ہے، وہ محلوں میں جا رہی ہے، اس طرح کی ویڈیوز کو بہت شیئر کیا جاتا ہے۔ ایسے میں جو حالات ہے، ایسے میں آپ کیا فرمائیں گے سر؟ میں مسلمانوں سے اس سلسلے میں التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ فضا کو خراب نہ کریں، دوسروں کو موقع نہ دیں کہ وہ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں، جانوروں کو احتیاط کے ساتھ اتاریں، احتیاط کے ساتھ رکھیں اور اس سلسلے میں کوئی بھی ویڈیو نہ بنائیں اور ویڈیو بنا کر اس کو شیئر نہ کریں، اس میں آپ کا نقصان ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا۔ اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ان کو پھر آپ کے ساتھ ٹکر لینے کا موقع ملے گا اور آپ یہ موقع ان کو دیں گے۔ اس لیے آپ اس سے مکمل طور پر احتیاط کیجئے،
آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور ابھی جو فضا ہے، ابھی جو ہوا ہے، اس سے بچنے کا آپ اہتمام کیجیے۔